اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال؟ سب امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے، میں بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ ایک سب سے ہماری ایک خوبصورت اللہ نے ایک چیز دی ہے کہ جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، جو ہماری ایک آئیڈیل لائف ہوتی ہے، ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا خوابوں میں جی لیں گے، ہم خوابوں میں جیتے ہیں۔ کتنے خواب کتنی جملوں میں استعمال ہوتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں ان یور ڈریمز، یہ نہیں ہو سکتا، ان یور ڈریمز ہوگا، یہ ویسے نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہتا ہے کہ کبھی محاورے ہیں، بلی کو خواب میں بھی چھچڑے نظر آتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے چیز خوابوں کو لے کے ایک عجیب سی پرسراریت ہے، ایک عجیب سے مخمخے ہیں، اور لوگوں کو بہت زیادہ لوگ اس حوالے سے کتابیں لکھی بھی گئیں، لوگ کہتے بھی ہیں اور بہت پوچھتے بھی ہیں۔ اچھا، اب اگر ایک تو یہ کہ خواب کون سا سچا ہوتا ہے، کون سا جھوٹا ہوتا ہے، کون سا صحیح وقت کا دیکھنے کا ہے، پھر یہ کہ یہ خواب آیا واقعی آپ کو کوئی آنے والی خبر سے باخبر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ خواب میں کس کو سنانا چاہیے، کس کو نہیں سنانا چاہیے، کیا ہر ایک کو بتا دینا چاہیے کون سا پہر ہے جو خواب سنانے کے لیے مناسب ہے، کیا رات کو خواب نہیں سنانے چاہیے؟ یہ اتنے کوشچن ہیں، لوگ اتنا پوچھتے ہیں، اور لوگ ایسے سم ٹائم ہوتا بھی ہے کہ لوگ یوں فون کرتے ہیں یا ملتے ہیں اور فوراً ہی اپنا خواب سنا، تمہیں پتہ ہے میں نے وہ خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا۔ میں کہتی رہ جاتی ہوں رک جائیں، ابھی ذرا تحمل کریں، پہلے دیکھتے ہیں ابھی ٹائم مناسب بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ خواب کی اقسام کی بات کریں تو 3 قسم کے موسٹلی خواب ہوتے ہیں۔ پہلی وہ جو اللہ تعالیٰ کے، جنہیں ہم سچے خواب کہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اپنے اچھے اور نیک لوگوں کو دکھاتا ہے خوشخبری کے لیے، کوئی آنے والے خطرات سے نبٹنے کے لیے کوئی اچھی چیزیں دکھاتے ہیں، کیونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد سے خواب ہی ایک ایسا طریقہ ہے کمیونیکیشن کا اللہ اور اس کے بندے کا۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو شیاطین آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ شیاطین کون سے خواب دکھاتے ہیں؟ جس خواب کو دیکھ کر آپ گھبرا جائیں، آپ کا دل اٹھے، آپ کا دل دھڑک رہا ہو، بہت ہی بری چیزیں، خون خرابہ، غلاظت، سانپ، کیڑے، بچھو، یہ چیزیں تمام ایسے، کیونکہ شیطان وہ بہت سیلیبریٹ کرتا ہے کہ جب ایک مسلمان کا دل، ایک مومن کا دل گھبرا جائے، اس میں وسوسے آئے، ناامیدی آئے اور خوف پیدا ہو، تو وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو خواب میں آ کے شیطان کے پاس اختیار ہے، وہ مختلف صورتیں سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو کوئی بھی نہیں اپنا سکتا، سوائے آپ جب کسی کو نظر آئیں، آپ کا کسی خوش نصیب کے خواب میں ظہور ہو یا آپ کے حوالے سے ہو، تو وہ صرف آپ ہی کا حوالہ ہے، اور کوئی شیطان، کوئی کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ آپ کی صورت اختیار کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی طرح شیطان، اور کچھ خواب کیا ہوتے ہیں، ساری رات ہم، دن رات میں جو ہم کرتے ہیں، ہمارے تحت شعور میں کچھ خوف ہوتے ہیں، کبھی کوئی خواہشات ہوتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں یا ہم کبھی کوئی ٹی وی دیکھ کے سو رہے ہوتے ہیں، کوئی پروگرامز دیکھ کر خاص سو رہے ہوتے ہیں، ہمارے دماغ میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے، پھر وہ خواب کی صورت میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ خواب ہوتے ہیں، ان کا کوئی اتنا میننگ نہیں ہوتا، وہ آپ کے تحت شعور سے شعور میں آتے ہیں اور آپ وہی سوچتے ہیں۔ اچھا، ایک سم ٹائم آپ کے بچپن کے جو خوف ہوتے ہیں نا، اچھا مجھے کیا آتا تھا میرے اینول ایگزامز کے دنوں میں، مجھے تو ایک ہی خواب آتا تھا، کیونکہ مجھے ایگزامز کا فوبیا بہت ہوتا تھا، بڑی فکر ہوتی تھی، اور یہ ہوتا تھا کہ میں لیٹ ہو گیا، میں نے پیپر دینے پہنچنا ہے، اور میں بھاگ رہی ہوں، بھاگا نہیں جا رہا، پہنچنے کی کوشش کر رہی ہوں، لکھ رہی ہوں۔ یا مجھے نا ایک ہیوی بڑی بس چلانے کا ایک ہے کہ وہ کیسے لوگ کنٹرول کرتے ہیں نا، ڈرائیو تو میں کرتی ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں بڑی بس چلا رہی ہوں، بہت اونچائی پہ ہوں، بس چلا رہی ہوں، اور میں سے بریکیں نہیں لگ رہی، میں اس کو بیلنس نہیں کر پا رہی۔ اس طرح کی بچپن کے جو آپ کے اندر کے خوف ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے آتے ہیں خوابوں میں۔
یا ख्वाहिश होती है आपकी, या आप अपने किसी बहुत प्यारे को बहुत मिस करते हैं, तो अल्लाह ताला ख्वाबों में उसकी भी मुलाकात कराता है। अच्छा, अब जो ख्वाबें ऐसी होती हैं जो अल्लाह की तरफ से होती हैं, खुशखबरी होती हैं, अल्लाह के उन नेक बंदों को ज़्यादातर आती हैं जो साहिब ईमान होते हैं या अल्लाह के से कुर्ब हासिल रखते हैं, नमाज रोज़ा और कुरान की इबादत, कुरान पाक पढ़ते हैं और अल्लाह से कुर्ब होता है उनका। तो अल्लाह सम टाइम अपनी चीज़ों की खुशखबरी आने की, किसी के जाने की, उस ख्वाबों की सूरत में नज़र आ जाती है। कई पैगम्बरों और सहाबा और इस तरह के ख्वाबों का ज़िक्र मिलेगा, जिससे आपको अच्छे बुरे वक्त का पता चल जाता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाबों का बहुत ज़िक्र है, जो उन्होंने ख्वाब देखा कि मुल्क में कहत कैसे आना है, क्या होना है, और वो ख्वाबों की ताबीर भी बहुत अच्छी बताया करते थे। तो एक तो ये कि आपने ख्वाब की ताबीर हमेशा एक तो मॉर्निंग आवर्स में, दिन के वक्त में पूछनी है, और दूसरा जब आपने ख्वाब देख के उठना है, अल्लाह ना करे कोई बुरे से बुरा ख्वाब भी हो, तो आपने उल्टी साइड पे लाहौल पढ़ के 3 बार ऐसे थू 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 करके उसको अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह इसकी बुराई से मुझे महफूज रख, और उसको हर एक को बताते नहीं फिरना, क्योंकि जो फ़ौरन ख्वाब लोग सुनकर फटाफट अपनी ताबीर बता देते हैं आपको, और जो ख्वाब की ताबीर बता दी जाती है फिर वो होना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक वक्त में ऐसा भी होता है कि आपने, मैंने या किसी और तीसरे शख्स ने एक ही वक्त में सेम ख्वाब देखे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली आपके लिए उस ख्वाब का मतलब और होगा, मेरे लिए और होगा, और तीसरे इंसान के लिए और होगा। एक जैसे ख्वाब देखने का मतलब ये नहीं कि हम सब के लिए एक ही जैसा ख्वाब हो। और जो एक ख्वाब बहुत ज़्यादा मैंने जिन लोगों में देखा है कि जो लोग अल्लाह के पास जाने वाले होते हैं, उन्हें भी अक्सर ऐसे ख्वाब आते हैं जिसमें उनका कोई प्यारा, कोई अजीज़ व अकारब जो इस दुनिया से जा चुका हो, वो आता है या उनको अपने साथ चलने के लिए कहता है, या लेने के लिए, या देखता है कि वो उसके साथ जा रहा है। तो इस तरह की भी इंडिकेशन आती हैं कि वो आपका शायद वो वक्त करीब आ रहा है, लेकिन किसी ऐसी इबहम में नहीं पड़ जाना चाहिए, क्योंकि हर एक मौत बरहक है, सब पे आनी है, और अल्लाह ही को एग्जैक्ट टाइम पता है। तो इसलिए एक तो किसी भी चीज़ से आप ख्वाब उसको सुनाएं जो साहिब इल्म हो, उसको सुनाएं, या फिर जो आपका बहुत हमदर्द हो, और उसको सुनाएं जो खैर ख्वाह हो, जो पहले अल्फाज वो बोले कि अल्लाह ताला इसको तुम्हारे हक़ में बेहतरीन फरमाए। क्योंकि हम जब फ़ौरन ही एक तो हम पहले बताने से पहले ही बोल देते हैं कि बड़ा ही मैंने अजीब सा ख्वाब देखा, मैंने बड़ा ही खौफनाक ख्वाब देखा, मैंने ये देखा वो देखा, इस तरह वक्त से पहले बोलना नहीं चाहे। मुझे पता है कि मेरी अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई मामलात हुए हैं जो मैंने ख्वाब में देख लिया था कि इस मामले का आगे अल्लाह ने थोड़ा गाइड किया, और वो हुआ भी वैसे। और इस तरह के बहुत सारे सच्चे ख्वाब भी होते हैं। ज़्यादातर सच्चे ख्वाबों को जो टाइम है वो नमाज फजर का टाइम जो है वो कहा जाता है। वो ऐसे वक्त में ख्वाब देखने वाला अमूमन सच्चा ख्वाब होता है। बाज़ आपके हिडन दुश्मन होते हैं और आपको पता नहीं है। आप अपने ख्वाब में बहुत ज़्यादा सांप देखें, छिपकलियाँ देखें, ऐसे खूनख्वार काले रंग के कुत्ते देखें, तो ये आपके वो दुश्मन हैं, या वो ऐसी मखलूक़ें हैं जो आपके लिए नुकसान आपको दे सकती हैं, देना चाहती हैं। या अगर आप बीमारी के लिए गाय, काले रंग की भैंस जो होती है, इसको देखने से वो आपके पीछे पड़ी है, आपके पीछे भाग रही है, इस तरह के चीज़ें, ये भी आप पर बीमारी के हमले की निशानदेही होती है। इसलिए जब भी कोई ख्वाब देखें, अच्छा या बुरा या जो आपको लगे, कोशिश करें कि सुबह थोड़ा सा सदका निकाल दें, उससे उसका अच्छे के असरात भी अच्छे हो जाएंगे, बुरे के ज़ाइल हो जाएंगे। और हर एक को ना बताइए। ये ख्वाब का अल्लाह से एक आपका ना, जब हम सोते हैं, ये तो बात अहदीस से भी साबित है कि हमारी रूह हमारे जिस्म से परवास कर जाती है, और ये टेम्परेरी परवाज़ होती है। अगर आप सोने की दुआ देखें तो उसमें ये भी है कि अल्लाह इस छोटी मौत से मुझे जगा देना। अब जब हम उठते हैं तो हम शुक्र करते हैं कि अल्लाह तूने हमें इस छोटी मौत से जगा दिया।
اور میں نے آپ کو خود بتاؤں بڑا انٹرسٹنگلی، ابھی میں تب لنڈن نہیں گئی تھی، میں نے خواب میں ایک بار دیکھا کہ میں لندن کی سڑکوں پہ پھر رہی ہوں، میں نے بڑا شرلک ہومز میرا بڑا فیوریٹ ہوا کرتا تھا، میں نے شرلک ہوم والا کوٹ پہنا ہوا ہے، اور میں اس کی وہ جو وہ لائٹس تھی، اسٹریٹ لائٹس بڑی وکٹورین اسٹائل، ریڈ برکس کی روڈ، اور میں اس پہ پھر رہی ہوں، بارش ہو رہی ہے اور بڑی وہ سنسان سی روڈ ہے۔ اب یہ کہ میں نے، اچھا یہ میرا خواب بچپن میں بہت بار دیکھا، پر مجھے پتہ نہیں تھا یہ وہ کون سی جگہ ہے، کیا ہے۔ جب میں یو کے جانے کا مجھے اتفاق ہوا، اور ایک دفعہ بارش تھی اور میں نے ویسے ہی کوٹ پہن کے جب میں نے جگہ دیکھی تو ایگزیکٹ وہی جگہ تھی، وہی وکٹورین لیمپس تھے، اور وہی ریڈ برکس کی اسٹریٹ تھی، اور بارش کے پانی سے وہ میں نے منظر دیکھا۔ تو وہ بہت ہی حیران کن ہوتا ہے سم ٹائم، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ بہرحال خوابوں کے متعلق میں نے اس لیے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کون سی خواب کا کیا مقصد ہوتا ہے، اور ہر ایک سے نہیں پوچھنا، اور ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے، اور خواب کا وقت بتانے کا صبح کے عرض میں ہے، اس کو دوپہر شام یا رات میں نہ بتائیے، اور ہر ایک کو اپنی خواب مت بتائیں۔ اور سم ٹائم آپ خواب میں بہت مبارک ہستیاں دیکھتے ہیں، بہت بڑی ہستیاں دیکھتے ہیں، اور اللہ کا گھر دیکھتے ہیں، اللہ کی مطلب بہت سارے نورانی چیزیں دیکھتے ہیں، تو ان خوابوں کو بہت احتیاط سے کسی بہت ہی صاحب علم سے صرف ذکر کریں، یا اپنے کسی بہت ہی پیارے رشتے سے، ماں سے یا باپ سے، اور آپ اس کا کوشش کریں کہ وہ ہر ایک سے ذکر نہ کریں۔ یہ ایک عجیب و غریب اللہ کی مسٹریز میں سے ایک، ہمارا دماغ بھی اس مسٹری کا حصہ ہے، اور اللہ خوابوں کے تھرو ہمیں بہت سی چیزیں بتاتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، باخبر بھی کرتا ہے، اور شیطان بھی ساتھ ساتھ اپنا کام کرتا ہے۔ کوشش کریں سونے سے پہلے بہت اسپائسی کھانے نہ کھائیں، اور اپنے الٹے ہاتھ کی طرف نہ سوئیں، قبلہ رخ ہو کے سوئیں، باوضو ہو کے سوئیں، قرآن کی آیات پڑھ کر سوئیں، جو مسنون دعائیں ہیں سونے سے پہلے، تاکہ آپ کو اچھے خواب آئے، اور اچھی تعبیروں والے خواب آئے، اور آپ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔